ناظرین کرام، میں یوٹیوب کے اردو ادب چینل سے اویس جمال شمسی آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہندوستان میں عظیم مصلح قوم، عظیم مفکر، عظیم مدبر سر سید علیہ الرحمہ کا یوم پیدائش ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ کے اس یوم پیدائش کے موقع پر میں تمام یوٹیوب اردو ادب چینل کے تمام ناظرین کو اور دنیا میں پھیلی تمام علی برادری کو روح کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آج کا دن ایک ایسا دن ہے جو صرف علی گڑھ ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں یوم سر سید نہ منایا جاتا ہو۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فرزندان ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں وہ نہ صرف یہ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام روشن کر رہے ہیں بلکہ سر سید علیہ الرحمہ کے تعلیمی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہندوستان کا نام پرچم ساری دنیا میں بلند کر رہے ہیں۔ تو ایسے پرمسرت موقع پر ان سب کو مبارکباد دینا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی، ہوا یوں کہ 1857 کے جو پہلی جنگ آزادی تھی، ہم سارے اقتدار انگریزوں نے جب ہندوستانیوں سے اقتدار حاصل کیا تو ان کے خلاف اپنے ملک کو آزاد کرانے کی جو پہلی جدوجہد تھی، جو پہلی جنگ تھی، وہ 1857 میں لڑی گئی، جو بہادر شاہ ظفر صاحب کی رہنمائی میں اور ان کے قیادت میں جنگ لڑی گئی۔ اس وقت کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار حاصل کیا تھا تو وہ یہ مان چکے تھے کہ اگر ہمارے ہندوستان پر تسلط کو کسی کا خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ قوم مسلم ہے جس سے ہمیں خطرہ ہوگا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، معاشی ہر طرح سے درجہ بندی کم کر دی۔ اب سر سید علیہ الرحمہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ کڑ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی اس قوم کا کیا ہوگا، اپنے وطن عزیز کو ان فرنگیوں سے کیسے آزاد کرایا جائے۔ سر سید علیہ الرحمہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، ان کے پاس جدید تعلیم ہے، اور ہماری قوم کے پاس بہت محدود وسائل جن سے کہ ہم انگریزوں کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اپنے روشن دماغ میں سے یہی ایک اس کا نتیجہ اخذ کیا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا جدید تعلیم، ان کی زبان، ان کی تعلیم، جو تعلیم کے بلبوتے پر یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے وہ تعلیم ہمیں اپنی قوم کو دینی ہوگی، یعنی ہندوستانیوں کو دینی ہوگی۔ قوم سے مراد سر سید کا ہندو اور مسلم دونوں تھے۔ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے، اس کی ایک آنکھ ہندو ہے، ایک آنکھ مسلمان ہے، اگر ایک بھی آنکھ کو زک پہنچا تو یہ دلہن بہنگی ہو جائے گی، اور اگر دوسری آنکھ کو بھی زک پہنچ گیا تو دلہن اندھی ہو جائے گی۔ ہمیں مادر وطن کی خوبصورتی کو بحال رکھنے کے لیے ہندو اور مسلم دونوں کے اتحاد کو قائم رکھنا ہوگا، دونوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا، اور وہ جب ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے تو ہمارا ملک خود بخود ترقی کرے گا، اور جب ہماری قوم جدید تعلیم سے آراستہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن ہم فرنگیوں سے اپنے ملک کو آزاد کرا لیں گے۔ یہ سر سید کی فکر تھی۔ اسی فکر کے تحت انہوں نے مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی۔ مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی 1875 میں، قرشید صاحب نے بالکل صحیح بتایا۔ جب مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی تو اس وقت کے جو علماء کرام تھے، اس وقت کے جو مصلحین تھے، دیگر مصلحین، انہوں نے صاحب سر سید کی بڑی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو قوم کو نیچری بنائے دے رہا ہے، یہ تو قوم کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سکھائے گا، یہ تو ڈیئر فادر ڈیئر مدر کہلوانا سکھا دے گا، قبلہ والد اور قبلہ والدہ ختم ہو جائیں گے یہاں پر، یہ تو قوم کو بالکل گڈھے میں لے جا رہا ہے، ہماری تو ہزاروں سال پرانی، سینکڑوں سال پرانی جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا تمدن ہے، اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ سر سید ہے۔ اور پھر ان کے اوپر طرح طرح کے الزام، یہاں تک ان کو گھیرا گیا۔ میں مختصراً بتا رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ یہاں تک ہوا کہ سر سید کے خلاف یہ لوگ سعودی عرب چلے گئے اور مکہ مکرمہ سے ان کے خلاف فتویٰ لے کر آئے کہ صاحب اس کو آپ کافر قرار دے دیجیے گا۔
تو جب سر سید سے کہا گیا کہ بھائی آپ کے خلاف فتویٰ آیا ہے اور آپ پہ بے دینیت کا عائد کر دی گئی ہے فتوے کے تحت، تو سر سید نے مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اوپر فتویٰ لانے کے لیے لوگ خانہ خدا کو تو دیکھ کر آئے۔ تو ایسی فکر سر سید کبھی اپنے مخالفین سے ڈرے نہیں، کبھی اپنے مخالفین کا خیال کر کے، اپنی مخالفتوں کی فکر کر کے کبھی انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ عبید جمال صاحب، جی جہاں آپ نے ذکر کیا سر سید احمد خان کے جو مخالفین تھے جنہوں نے بہت تنگ کیا اور کس حد تک ان کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اس بات کا اندازہ ہم نے پڑھا ہے، تو ان کے جو رفقا تھے ان کا بڑا اہم رول رہا ان کی ہمت جٹانے میں، اور ان کے اس جو خواب تھا اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ اس کے بارے میں بھی آپ ذرا سا کچھ دیکھیے، تفصیلی بات بتائیں۔ کوئی بھی مشن کسی ایک آدمی سے کبھی نہیں چل پاتا مجیب صاحب، کوئی ایک آدمی خورشید صاحب کبھی بھی کسی ایک مشن کو لے کر چلے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو اپنے رفقائے کار کی ضرورت پڑے گی۔ مولانا حالی، شبلی نعمانی، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سر سید کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ سر سید پر وسائل کی کمی تھی، پیسوں کی کمی تھی، تو آپ نے بڑے بڑے نوابین کو اپنے ساتھ لیا، اور ان کے رفقا خاص نے ان نوابین سے رابطے روابط قائم کیے، ان سے مدرسۃ العلوم کے لیے بڑے بڑے چندے حاصل کیے۔ ایک چیز سر سید کے یہاں اور تھی کہ جب سر سید کا یہ شہرتیں بڑھیں اور ان کی گفتگو خاص و عام میں ہونے لگی اور لوگ ان کی طرف جب متوجہ ہوئے۔ آپ نے ابھی وقار الملک صاحب کا نام لیا، جن کے نام سے وی ایم ہال ہے وی ایم ہال بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جی وقار الملک صاحب سے جب سر سید صاحب کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے عظیم جو سر سید صاحب کے ملازم تھے ان کو 50 روپے دیے کہ یہ سر سید صاحب کا آخری چندہ ہے۔ آخری چندہ ہے اور اس کا 50 روپے کا کفن لیا۔ جی جی، تو یہ بہت بڑی بات ہے صاحب کہ اس زمانے میں 50 روپے 1898 میں 50 روپے کی ایک بڑی اہمیت تھی۔ آپ نے جب یہ ذکر نکالا ہے تو یہاں میں ایک بات عرض کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جب سر سید نے اپنے بیٹے سید محمود کو کالج کا سیکریٹری بنایا تو سر سید کی مخالفتوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا اور ان کو طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی سید محمود کو، کہ صاحب کوئی ایسا کیا جائے کہ سید محمود کو سیکریٹری شپ سے الگ کر دیا جائے۔ یہاں تک ہوا کہ جب سر سید علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا تو جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ وقار الملک صاحب نے 50 روپے دیے نجم الدین ٹٹو صاحب کو کہ صاحب جاؤ اور ان کا یہ آخری چندہ ہے، ان کے لیے ان کی تدفین کے انتظامات کرو۔ اس وقت 50 روپے کی بڑی حیثیت تھی، لیکن ان کے مخالفین نے سید محمود کو نشانہ بنانے کے لیے یہ افواہ پھیلائی کہ سر سید پہ کفن چندے کا پڑا ہے۔ اب آپ ذرا اس بات کو یہاں دیکھ لیجئے کہ آج بھی اس پورا شوب دور میں جبکہ انسان کو اپنا گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، اپنے بچوں کی کفالت اس مہنگائی کے دور میں مشکل ہو رہی ہے، ابھی اگر محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو پڑوسی آ کر اس کے بیوی بچوں سے یہ نہیں کہتے کہ لاؤ پیسے ہم کفن لا کے دیں، خود جا کے انتظام کر دیتے ہیں، بعد میں ہو جاتا ہے جو بھی ان کا حساب کتاب ہو، اور گھر والے بھی نہیں رکھتے اس کا دے دیتے۔ تو ذرا یہ سوچئے کہ جب آج کے پرآشوب دور میں یہ عالم ہے، اور سر سید کے تو وائسرائے سے ان کے تعلقات اور عبد المجید خواجہ کے خاندان سے ان کے تعلقات، نواب سمیع اللہ سے ان کے تعلقات، تو ایسے ایسے نوابین سے جس کے تعلقات ہیں اس پہ کفن چندے کا پڑے گا۔ یہ صرف سید سمیع اللہ صاحب نے تو اپنے جگہ دی تھی، جگہ دی تھی جی، یہ سر سید کے بیٹے کو بدنام کرنے کے لیے سر سید کے خلاف، سید محمود کے خلاف ایک افواہ قائم کی گئی کہ صاحب سر سید پہ کفن چندے کا پڑا۔ آج تک یہ مشہور ہے کہ صاحب سر سید پہ کفن چندے کا پڑا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سر سید کی صندوقچی کھولی گئی، صندوقچی یا جو بھی تھا، تو اس میں بھی 25 روپے نکلے تھے، وقار الملک نے 50 روپے دیے۔ تو آج کے دور میں اس دور کو آج کے دور سے اگر آپ تقابل کریں تو میں سمجھتا ہوں 75 روپے میں تو سوئم تک ہو جانا چاہیے۔ صحیح بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ویس بھائی جی کہ ان کے سامنے بھی اور ان کے بعد بھی
جو دل میں اناد رکھتے تھے ہاں ہاں وہ لوگ بالکل، آخر تک آخر تک آخری حد تک گئے. اب میں نام اچھا نہیں کچھ لینا. لوگ تو ایسے بھی تھے اس میں جو انہوں نے سر سید کی زندگی میں ہی مخالفت بھی کی اور ان کے حامی بھی ہوئے. جی 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 اکبر الہ آبادی جیسے نام ہاں اس کے لیے بڑے جی، سامنے آئے. ایسے بہت سارے نام. بہت علی گڑھ سارے. تحریک کی بھی مخالفت کی لیکن اور بعد میں ان کے حمایتی لیکن ہو بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے نتائج کیا نکل کر آئیں گے ہاں غور و خوض کیا تو یہ پتہ چلا کہ سر کہ سید کے سر حمایتی سید کے حمایتی ہوئے اور انہوں نے ان کو سراہا. جی جی جی. لیکن ایک بڑا خاندان نوابوں کا آخر وقت تک سر سید کا مخالف رہا. جی اور اس خاندان کے لوگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنائے گئے. میں نام نہیں لینا چاہتا. یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے تک بھی پہنچے, چانسلر بھی بنے, لیکن ان کو سر سید سے جو اناد تھا وہ آخر تک قائم رہا. رہا. بات ہم ان لوگوں کی نہیں کر رہے, بات ہم سر سید کی قربانیوں کی کریں گے کہ انہوں نے مدرسے اور کالج کے قیام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. دیکھیے سر سید ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ اگر وہ سیاست کے میدان میں جاتے تو کسی بھی ملک کے بادشاہ بن سکتے. بے شک. سر سید اگر تجارت کے میدان میں جاتے تو ٹاٹا, برلا, کملا پت, جگی مل, گوئنکا کی ٹکر کے کاروباری ہوتے. سر سید اگر فلمی دنیا کے میدان میں جاتے تو اس وقت ان سے بڑا کوئی اداکار نہیں ہوتا. سر سید ایک مصلح قوم تھے, وہ پورے ہندوستان کی اصلاح چاہتے تھے, اپنے ملک سے بے حد پیار کرتے تھے. اب یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہماری قوم کرکٹ کھلاڑیوں کو تو بھارت رتن دے دیتی ہے, لیکن وہ سر سید جن کی وجہ سے آج ہندوستان اقوام غیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے تعلیم کے میدان میں, ان سر سید کو آج تک بھارت رتن دینے کی بات نہیں ہوئی. نہ صرف تعلیم کے میدان میں, ہم اگر اولمپک کی بات کریں, ہاں اگر ہم فلمی دنیا کی بات کریں, بالکل بالکل, نغمہ نگاروں کی بات کریں, یا اسٹوری رائٹرز کی بات کریں, یا آئی ایس پی سی ایس لوگوں کی بات کریں, حد یہ ہے کہ خلا تک جانے کا راستہ اگر تیار کیا تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے تیار کیا. اور یہی وجہ ہے کہ سر سید کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے, دلوں میں زندہ رہیں گے, اور جو لوگ یہاں سے فیض یاب ہو رہے ہیں بالکل بالکل ان کے کارناموں میں زندہ رہیں گے. بے شک بے شک. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اویس بھائی. جی جی. میں سمجھتا ہوں سر سید کی زندگی پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو, ہلتا ہے فلک برسوں, بالکل بالکل, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. بالکل صحیح. یہ بالکل ایسی شخصیتیں روز پیدا نہیں ہوتی ہیں. ان کے اندر جو جذبہ تھا, دور اندیشی تھی, وہ اس بلا کی تھی کہ دیکھیے آج اگر ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے آنکھیں ملا رہے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں, ہندوستانی اگر ہندوستانیت پر فخر کرتا ہے تو اس کا بیس جو ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ تعلیم ہے, اور تعلیم سر سید کا اہم ہتھیار تھا, اور اسی ہتھیار کی بنیاد پر آج ہندوستان پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ہندوستانی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کا منبع جو ہے سر سید, اس کا منبع سر سید کی جو مخالفت کی ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا, وہ بالکل صحیح ہے. اور انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا تہذیب الاخلاق. جی تہذیب الاخلاق نکالا 70 میں نکالا تھا, جو وہ لندن سے واپس آئے. جی جی جی. اور لندن اپنے دونوں بیٹوں کو بھی لے گئے تھے, سید حامد کو اور سید محمود جی کو جی لے جی گئے جی تھے. جی. اور ان کے ساتھ میں ایک ان کا جو خدمت گار تھا چھجو نام کا, وہ بھی ساتھ میں گئے. جی وہاں سے وہ اس کا نمونہ لے کر آئے تھے. جی آکسفورڈ کا, جی جی جی, آکسفورڈ کی طرف پر انہوں نے یہ ریزیڈینشل یونیورسٹی قائم کی. اس کی مخالفت میں مولوی امداد علی نے امداد الافاق, جی مولوی امداد علی نے جاری کیا تھا. جی مجھے معلوم. تو اس کی امداد الافاق, امداد الافاق یہ رسالہ جاری کیا. اس کی فوٹو کاپی میرے پاس ہے. اچھا اچھا. وہ ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مولانا آزاد لائبریری میں محفوظ ہے, اور سر سید اس میں میوزیم میں بھی ہے. اس کی فوٹو کاپی میں نے حاصل کی تھی, وہ مجھے کسی صاحب نے دی تھی, مجھے نام تو یاد نہیں, کوئی بڑی ہستی تھے, تو انہوں نے میرے نہ جانے کس کام سے خوش ہو کے کہا کہ میں تمہیں ایک نایاب چیز دے رہا ہوں. یہ سر سید کی مخالفت میں یہ رسالہ جاری ہوا تھا. اچھا, میں ایک بات کہنا چاہوں گا خورشید صاحب اور ڈاکٹر مجیب شہزاد صاحب, کہ ہماری یہ کم علمی ہے کہ ہم نے سر سید کو صرف ایک ماہر تعلیم کے زمرے میں قید کر کے رکھ دیا,
کہ صاحب سر سید ماہر تعلیم تھے, انہوں نے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا, جیسا آپ نے ابھی بتایا. اور نو ڈاؤٹ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اس نے جواہر اور رتن پیدا نہ کیے. 21 نومبر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ ملا. جی دیکھیں خورشید صاحب, میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسا تعلیمی ادارہ جو آج ہمارے سامنے ہے, جی جی یہ 3 اسٹیپ میں یہاں تک پہنچا ہے. پہلا اسٹیپ مدرسۃ العلوم, ٹھیک ہے, دوسرا اسٹیپ محمدن اینگلو اورینٹل کالج, 1877 میں, اور اس کے 1875, 1877 اور پھر 1920. سر سید صرف ماہر تعلیم, صرف مسلح قوم, صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہی نہیں تھے, بلکہ وہ ایک عظیم صحافی تھے, ایک عظیم عاشق رسول تھے, ایک عظیم مسلح قوم تھے, ایک عظیم ماہر آثار قدیمہ تھے جو ان کی کتاب بھی ہے آثار و صنادید, ایک عظیم مدبر تھے, عظیم مفکر تھے, اور آنے والا وقت انہوں نے دیکھا تھا. وہ ایسے ایک شخص تھے, دا مین ہو سو فیوچر, وہ آدمی جس نے فیوچر دیکھا, جس نے مستقبل دیکھا, اسے معلوم تھا کہ قوم پر آگے چل کے کیا بیتنے والی ہے. اس حساب سے اس نے قوم کی خیمہ بندی کی, ان کو تعلیم کے میدان میں لائے, ہر جگہ سے ان کو گھیر گھار کے انہیں جتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی, یہاں تک اس سے بڑی پریشانی اور اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ سر سید جیسا انسان پیروں میں گھنگرو باندھ کے علی گڑھ نمائش کے ڈائز پر رقص کر رہا ہے کہ بھائی مجھے چندہ دو, مجھے تعلیمی ادارہ قائم کرنا ہے. لوگ باغ آ رہے ہیں جو نادار ہیں, وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے جیب سے چند سکے ڈال کے چلے جا رہے ہیں, تو انہیں بھی بین کے رکھ رہا ہے کہ بھائی یہ قوم کے کام آئیں گے. نوابین ان کی دعوت کر رہے ہیں مجیب صاحب کہ صاحب آپ آئیے, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ نواب صاحب آپ اس دعوت پہ کتنا پیسہ خرچ کریں گے, کہ صاحب میں اس میں 100 روپے خرچ کروں گا. کہ اچھا ایسا کیجئے کہ آپ 100 روپے مجھے چندے میں دے دیجئے گا, میرے مدرسے کی نہیں ہے, اور دعوت میری مت کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ سید صاحب ہم آپ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں رامپور اسٹیٹ میں. تو انہوں نے کہا صاحب اس دعوت پر آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اس دعوت پر میں 500 روپے خرچ کروں گا, لیکن اگر آپ اس دعوت میں آئیں گے تو میں آپ کے مدرسے کے چندے کے لیے 1000 روپے دوں گا. دعوت میں تو میں 500 خرچ کروں گا, اور اگر آپ دعوت میں آ گئے تو چندے میں آپ کو 1000 روپے دوں گا. تو صاحب وہ پہنچے وہاں پر. تو کیا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کردار, اس قربانی کا؟ اپنے لیے کیا کیا انہوں نے؟ نہ صرف یونیورسٹی کی بات جیسا آپ نے کہی, اس کے علاوہ وہ سچے ہمدرد تھے انسانیت کے, بے شک بے اور شک. اس ہمدردی کی, سچی ہمدردی کی اور سچے وطن پرست ہونے کا ثبوت ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھ کر جی کتنے مطلب ہندوستانیوں کی جان بچائی, جی ورنہ جی انگریز ان کو سب کو پھانسی دینے کے پھانسی لیے پہ بالکل تیار تھے. اور مدلل انہوں نے اس میں بات کری, مدلل. ہاں, اسباب بغاوت ہند آپ دیکھیں جی جی تو بڑی مدلل, اور وہ تمام اسباب لا کے رکھے صاحب نے کہ یہ آخر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی صحیح وجہ, اصل وجہ کیا ہے. اور صاحب یہ ہوا کہ جب وہ اسباب بغاوت ہند برطانیہ پہنچی تو ملکہ وکٹوریہ کے دربار میں اس کو پڑھا گیا, اس کا ٹرانسلیشن کر کے ملکہ کو سنایا گیا. تو اس نے کہا اچھا یہ تو ہمارے سپاہیوں کی غلطیاں ہیں ساری, اور سب کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی. اس کا سہرا سر سید احمد خاں کے سر جاتا ہے. میم خالد صاحب, آثار الصنادید کے بارے سے آپ کچھ بول رہے تھے ابھی, تو چاہوں گا کہ کچھ اس بارے میں بھی. سر سید احمد خاں کو صرف ایجوکیشن کا آدمی سمجھ لیتے ہیں. ایجوکیشن کے بے شک وہ بہت بڑے عالم ہیں اور ایجوکیشن کا بہت بڑا کام ہے ان کا, لیکن سر سید نے ایک نئی چیز بھی پیدا کی, ایک نیا سبجیکٹ دیا دنیا کو, اور وہ ہے آرکیٹیکچر. آرکیٹیکچر سبجیکٹ کی جو شروعات ہوئی ہے, جو سر سید احمد خاں نے کتاب آثار الصنادید لکھی. جی اگر ہم آثار الصنادید کو پڑھیں تو دہلی کی تمام پرانی عمارتوں کو, تمام صحیح ناپ کی, پیمائش کی, سارے ان کے بیانات مل جاتے ہیں. اور اس سے جو ایک نیا سبجیکٹ چالو ہوا سول انجینئرنگ کا, آرکیٹیکچر شعبہ جو ہے, اور آرکیٹیکچر سبجیکٹ جو ہے وہ انہی کی دین ہے, اور یہ سر سید کا بہت بڑا کارنامہ ہے پوری دنیا کے لیے. نوجوان نسل کے ایک بہترین تحفہ ہے. جی ڈاکٹر مجیب شہدر صاحب اور محترم جناب عبید جمال شمسی صاحب, سر سید ڈے
17 अक्टूबर को मनाया जाता है। बेशक ठीक बेशक है। अलीगढ़ तो खैर इसका मरकज़ मकाम है। मरकज़ ही है, लेकिन अलीगढ़ से पढ़कर जितने भी तमाम दुनिया में दुनिया में गए हाँ, हैं। जितने अलीग हैं हाँ, अपने अपने तौर पर बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े जी, प्रोग्राम तो बड़े बड़े तमाम प्रोग्राम अपने अरेंज करते हैं मुल्कों जी, में पूरी और दुनिया अपने में, जगह पे प्रोग्राम कराते हैं। पूरी 17 दुनिया में, और एक पूरी बात दुनिया मैं में। यहाँ पर कहूँगा जी कि ये एक वाहिद ऐसा त्योहार है जो अलीगेरियन के लिए ऐसा है जो बहुत बहुत ईद दूर ईद के लोग अलीगढ़ एक भी जगह कहते आके हैं, मिलते हैं। ईद, होली, अलीगढ़ भी दिवाली कहने और लगे, बड़े उससे बड़ा जी, त्योहार है। उससे उससे बड़ा बड़ा त्योहार है। त्योहार हाँ, है। ये एक अलीगेरियन इंडियानापोलिस में रह रहा है, जी एक न्यूयॉर्क में रह रहा है, लेकिन जब इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं सब एक जगह आकर प्रोग्राम हिंदुस्तान से बाहर जी जितने हिंदुस्तान में होते हैं मैं समझता हूँ उससे ज्यादा बाहर होते हैं जी क्योंकि जी जी हिंदुस्तान की क्रीम जी एलिगेरियन वाली सही क्रीम बात है। हिंदुस्तान से बाहर जो खिदमत अंजाम दे रही है वो सब लोग इस दिन पे आके एक जगह होते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। देखिए एक पूरी बात पूरी मैं यूनिवर्सिटी एक दुल्हन की तरह सज सर सैयद डे के ताल्लुक से और मैं सर सैयद के ताल्लुक से एक बात आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये एक इंटरनेशनल आलमी सतह का त्योहार है। आलमी सतह देखिए इस त्योहार की एक और खूबी है कि जितने भी त्योहार हैं दुनिया में, जी अलीगढ़ और इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी त्योहार हैं, हर त्योहार अपने मजहब से जुड़ा हुआ है जी 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 और उस त्योहार में उसी मजहब के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये यौम सर सैयद एक ऐसा आलमी त्योहार है जिसमें बिला हर तफरीक मजहब मजहब मिल्लत बिला तफरीक मजहब व मिल्लत जात पात सब लोग मिलकर बनाते हैं। तो इस त्योहार की अहमियत सारे त्योहारों से बढ़कर है। कोई मजहब ऐसा नहीं जो इस त्योहार में शामिल ना होता हो, कोई जात बिरादरी कौम ऐसी नहीं जो इस त्योहार में शामिल होती हो। तो मैं बस आखिर में इतना कहूंगा भाई कि अल्लाह के वास्ते सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाइए। आप तमाम अलीग लोग, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि यौम सर सैयद को सिर्फ डिनर तक महदूद मत करिए प्लीज, बराए करम इसको डिनर तक महदूद मत करिए। सर सैयद तहरीक को जिला बख्शिए, सर सैयद तहरीक को आगे बढ़ाइए, सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाइए। और जब तक हमारे मुल्क की एक भी शहर, एक भी कस्बे, एक भी गांव, एक भी गली में जहालत है, मैं समझता हूँ कि सर सर सैयद सैयद का मिशन मिशन को पूरा नहीं होगा। अभी आगे नहीं बढ़ाया गया, सर सैयद का मिशन पूरा नहीं हो रहा है। यौम सर सैयद पर सबसे बड़ा सर सैयद को खराज अकीदत ये होगा कि हम यहाँ से ये अहद करके उठे कि किसी भी इलाके में, कम से कम अगर मैं इस इलाके में बैठा हूं तो मैं अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में किसी को जाहिल नहीं रहने दूंगा, फिर और आगे बढ़ूंगा उसके बराबर के इलाके में किसी को। आप तालीम की शमा पर शमा, शमा दर शमा, शमा दर शमा रोशन करते चले जाइए, यही सर सैयद को सच्चा खराज अकीदत होगा। बहुत उम्दा। आखिर में मैं अगर इजाजत दें तो मुझे साहब एक चार मिसरे अर्ज करना हाँ चाहूंगा इरशाद अली इरशाद अली कि वतन में यूं तो हजारों ही रहनुमा है मगर, वतन में यूं तो हजारों ही रहनुमा है मगर जो अपनी जान दे मिल्लत पे किसकी हिम्मत है। वतन में यूं तो हजारों ही रहनुमा है मगर जी जो अपनी जान दे मिल्लत पे किसकी हिम्मत है। और वतन को कल भी जरूरत थी तेरी है सैयद, वतन को आज भी सैयद तेरी तेरी जरूरत है। इन अल्फाज के साथ मैं उस अजीम मुदब्बिर, अजीम मुफक्किर, अजीम सहाफ़ी, आर्किटेक्ट, अजीम माहिर तालीमात, अजीम माहिर माशियात, अजीम माहिर सेहत सर सैयद अहमद खान को खराज अकीदत पेश करता हूँ और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त कि बराए करम यौम सर सैयद पर अहद करें कि हम सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।